فرمایا ثلاث منجیات، تین عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ تمہیں کامیاب کر سکتی ہیں، نجات دے سکتی ہیں۔ تین عمل فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جو عمل نجات دینے والے ہیں ان میں سے پہلا عمل فرمایا فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، غصے کے اندر ریا، خوشی کے اندر، رضا کے اندر عدل کا پیمانہ اپنے سامنے رکھے، عدل کا ترازو اپنے سامنے رکھے۔ یہ نہ ہو کہ غصہ آئے اور شریعت کی ساری حدیں تو پار کر جائے۔ وہ کہتے ہیں نا غصے کے اندر لوگوں کے حقوق کو غصے کے اندر دباتے ہیں۔ غصہ آ جاتا چلو جی ٹھیک ہے میں گناہ کرتا ہوں، کیا کرتے کیا کر سکتے ہو، غصہ ہے نا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف فرمائے اور ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اس کا آئندہ بیت المال سے خرچہ بند ہے۔ اب امیر المومنین کسی کی غلطی پہ تنبیہ کرنے کے لیے عارضی طور پر بیت المال سے اس کا خرچہ بند ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک آدمی محفل میں سے اٹھا اور کہا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، یہ بیت المال کا مال نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ماں کا ہے، نہ تمہارا ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہو، نہ یہ آپ کا ہے، نہ آپ کے باپ کا ہے، نہ آپ کی ماں کا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل کے فاتح امیر غصے میں لال پیلے ہو گئے کہ کیسا کلام اس نے کیا میرے ساتھ، کیا کہ بیٹھا ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ امیر المومنین اٹھیں گے، گھر سے تلوار لائیں گے، اس آدمی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ بد اخلاقی گالیاں دینا، یہ بد اخلاق آدمی کی علامت۔ آپ رد کرو، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اتنا سخت الفاظ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، منبر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے۔ ممبر چھوڑ دیا اور گھر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، دیکھا بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، غسل فرما کے آ رہے ہیں، گیلے بال، اور مسکراتے ہوئے پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ آ گئے۔ لوگ اب متوجہ ہیں، اب یہ کیا کہیں؟ فرمایا لوگوں تم تو یہ سمجھے تھے کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اللہ کی قسم ہے میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، والشیطان من النار، اور شیطان آگ سے پیدا ہے، اور اس غصے کو قابو کرنے کے لیے اس آگ میں پانی ڈال کے میں آیا ہوں۔ یہ جو غسل کر کے آیا ہوں نا، وہ ہے غصہ، یعنی آگ میں پانی ڈال کے آیا۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے اگر آپ کو غصہ آ جائے، غصہ آنا یہ فطرتی علامت، نامناسب بات پہ غصہ آنا یہ تو فطرتی بات۔ اگر آپ کو غصہ آ جائے کسی کی بات پر، تو اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا کھڑے ہوئے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جائیں، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے
لیا جائے یا وضو کر لیا جائے یا پانی پی لیا جائے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت کا ذکر کر رہی ہے رب ذوالجلال کہ یہ جنت اتنی وسیع ہے، بڑی وسعت والی ہے، یہ بڑی وسعت والی جنت ہے جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان ہے. پھر فرمایا یہ جنت اتنی وسیع اور عریض، یہ جنت کن کے لیے ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے. اللہ متقی کون سے؟ اب سوال پیدا ہوا. اللہ معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. اللہ متقی کون سے؟ فرمایا علامت ذکر کی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقی لوگ وہ ہیں الذین، وہ لوگ ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی آسانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول. یا مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج آ جائے، غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ کو مجبور کرے، آپ کو اس میں بڑا غصہ آئے گا. بھائی میں کیا کروں، میرے پاس خود نہیں ہے. اس زمن میں فطرتی طور پر غصہ آتا ہے انسان. یہ دیکھو کہ بعض لوگ کے اعتراض، ہٹا کٹا آدمی ہے یہ مانگ رہا ہے، اچھا بھلا آدمی ہے وہ مانگ رہا ہے، تو غصہ فطرتی طور پر آتا ہے. فرمایا نہیں، کوئی اگر آ جائے مانگنے کے لیے، کوئی محتاج آ جائے، غریب آ جائے، یتیم آ جائے، ہاتھ پھیلانے والا آ جائے، فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اس کے نامناسب عمل پر اگر تمہیں غصہ آیا تو اسے معاف کرنا چاہیے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. یہ نیکی ہے نا، اپنے غصے پہ کنٹرول کر دیا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا ہے، کسی نے آپ پہ ظلم کیا، اب آپ کی طاقت ہے اور آپ کا آج اس کا بدلہ آپ دے سکتے جس طرح اس نے کیا، لیکن بدلہ نہیں لیتا ہے طاقت ہونے کے باوجود، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جنت کے وسط کے اندروں سے اس کے لیے عالی شان محل بنا دیتے ہیں. جنت کے وسط کے اندر ایک منفرد مقام ہوتا ہے اللہ کے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نجات دینے والوں میں سے پہلا آدمی وہ ہے کہ فالعدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی کے اندر عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، خوشی اور غصے کے اندر اپنے آپ کو متوازن رکھنے والا. بنا خوشی آئے تو اپنے آپ سے بڑھ جائے، اور غصہ آئے تو اپنے نفس کی اتباع میں وہ بہت آگے چل رہے، متوازن رہنے والا. اور نمبر 2 والقلب
والقصد فی الفقر والغنا، اور غربت اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنے والا، غربت یا مالداری کے اندر اپنے آپ کو متوازن رکھنے والا، میانہ روی اختیار کرنے والا۔ قرآن مجید کی صداقت ہے کہ مال مل جائے، یہ نہیں کہ اسے دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا جائے، فضول خرچی کی جائے، یا مال کو بالکل روک کے رکھے، کسی پہ خرچ نہ کرے۔ بخل کا اختیار کرنا یہ بھی صحیح نہیں، فضول خرچی یہ بھی جائز نہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، فرمایا یہ نہیں کہ مال مل جائے اور مال پہ تم اکڑ کے بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو روک کے بیٹھ جائے، نہیں، یا مال مل جائے دونوں ہاتھوں سے صرف کرنا شروع کر دیں، اسے فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ متوازن رہنے کی کوشش کریں۔ تو مالداری اور غربت کے اندر میانہ روی اختیار کرنے والا، اور اس طرح قرآن میں فرمایا نا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان بھی تمہیں وعدہ دیتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے شیطان فقر و فاقے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقر و فاقہ میں آ جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی عریانی نمود و نمائش کے کاموں میں زیادہ صرف کرنے والا، زیادہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ ترغیب دینے والا ہوتا ہے۔ جہاں پہ انسان دیکھے نا خرچ نہ ہو، نمود و نمائش کے کام ہو، اس میں زیادہ خرچ کرواتا ہے، تمہاری عزت رہ جائے۔ شادی بیاہ میں دیکھیں ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر سب سے اہم ترین عمل جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، اور عورت کا مہر ہے، اس کا حق ہے۔ مہر کے کام میں ہم ادھار کرتے ہیں، پھر دے دیں گے، اور جو چیز سنت ہے جسے ولیمہ کہتے ہیں، اس پر جو ہے پیسہ بے دریغ لگاتے ہیں، قرضے اٹھا کر لوگ حالوں کے اندر اپنے شادی بیاہ کرواتے ہیں، بچوں کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن مہر دینے میں بہت پڑتی، مہر ہم نہیں دیتے۔ ابھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہر دیا جائے گا اس وقت جس وقت طلاق دی جاتی ہے، حالانکہ مہر کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو عورت کا حق ہے کہ آپ کو دینا چاہیے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے فقر و فاقہ، آپ کو اس کا وعدہ دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، اور فحاشی اور عریانی والے عمل میں وہ آپ کو حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور آپ خرچ کرتے ہیں۔ آج یہ کنسپٹ ہے، جو پیسہ جیب میں بچ جائے، 10 روپے ہے، کچھ چینج ہے، ویسے بھی چینج گر جائے گا جی، مسجد میں ڈال دو۔ 10 روپے جیب میں فالتو پڑے ہیں، اس کو مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، غریب کو دے دو۔ حالانکہ جو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے والا جو عمل ہے، اس میں آپ نے اتنا بخل کیا کہ 10 روپے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، بچا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، ناکارہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور دنیا داری میں دنیا کے فائدے کے لیے اصل مال، اصل محنت لگاتے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔
دنیا والوں کے نزدیک ہے کہ سود سے مال زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا چگنا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو مال کم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری سوچ دنیا کی سوچ ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں سود کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقات کو رب ذوالجلال بڑھاتے ہیں. کہ اللہ اس سے برکت کو اٹھا دیتا ہے جو سود کا مال ہے، جو ظلم کا مال ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہی مال جو ہے برکت اللہ کرے اس میں ڈالتا. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی بکری آئی، کسی نے دی ذبح کر کے، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے فرمایا کہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں، یہ بکری صدقہ کر لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری بکری صدقہ کر لی. دل میں یہ خیال بھی آیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی بڑی پسند ہے، دستی بچا کے رکھ دی، باقی سارا صدقہ کر. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے بعد واپس تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ کیا ساری بکری صدقہ کر لی تھی؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری صدقہ کی، ہاں ایک ہتھی بچی ہے، ایک ہتھی بچی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہتھی بچی نہیں ہے، جو بکری اللہ کے راستے میں خرچ کر لی ہے اللہ کے ہاں وہ ہمارے لیے بچ گئی ہے. اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملے گا، جو ہم اپنے آپ پر استعمال کریں گے کھا لیں گے اس کا ثواب نہیں، جو اللہ کے راستے میں دی. تو فرمایا نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نجات دینے والی 3 عمل ہیں، کہ ایک فالعدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی کے وقت عدل کا پیمانہ اپنے سامنے رکھے، والقصد فی الفقر والغنا، فقر و فاقہ کے اندر، محتاجی کے اندر یا مالداری کے اندر محنت روی اختیار کرنے والا. اور تیسرا وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خفیہ یا ظاہری طور پر اللہ کی خشیت اور ڈر اس کے اندر آئے. بعض لوگ تو ظاہری طور پر گناہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، خفیہ طور پر گناہ کرنے والے ہیں. فرمایا نہیں، نجات دینے والے وہ لوگ جو خفیہ بھی ظاہری بھی اللہ کا خوف کھانے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا ہے. جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا. 7 خوش نصیب لوگ اللہ کی عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فرمایا وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور اس کی آنکھیں اللہ کی خشیت سے بہنے والی ہو، وہ آدمی جو اللہ کے سامنے رونے والا. آپ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، کبھی آپ کو یاد ہو کہ عبادت کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے ہو. یہ ہے خوف خدا. مشروع کے اندر ہم آتے ہیں، ہماری سوچیں یا تو دکان میں ہوتی ہیں یا اپنے گھروں میں ہوتی ہیں یا اپنے مسائل حل کرنے میں لگتے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں، سوچ ہماری گھروں کے اندر ہے، بازاروں کے اندر ہے. ہم اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں موجود ہی نہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نماز کے لیے آتے تھے تو ایسے ہمیں محسوس ہوتا تھا
کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. پرندے بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ سر پہ اگر پرندہ بیٹھ جائے انسان ڈر سے ہلتا نہیں ہے کہ یہ اڑ کر چلا نہ جائے. صحابہ کرام کی کیفیات یہ ہوتی, ایسا ڈر ہوتا ہے. ہم کتنی بار اللہ کے سامنے رو, نہ قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے سینوں میں اترتا ہے, ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو بہائے. کیسی نمازیں ہیں, کیسی عبادات ہیں. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَمِنْهُمْ وَمِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. او انسانوں, اللہ نے فرمایا ایسے پتھر بھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کتنے پتھروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے بڑے پتھر ہیں, اس کے نیچے سے پانی آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا, 12 چشمے اللہ نے جاری کر. آج بھی کتنے پتھر ہیں جس میں سے پانی پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو اللہ کی خشیت اور خوف کے ساتھ وہ اونچائی سے گر پڑتے ہیں, لڑک پڑتے ہیں. آپ اونچائی کے اندر کسی پہاڑوں میں جائیں تو اندازہ ہو جائے گا کوئی پتھر لڑکتا ہوا آتا ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کسی کے جانور کے پاؤں کے ساتھ لگ گیا ہو اور تب یہ گر گیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, من خشیت اللہ, وہ گر پڑا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے. پتھر کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے, انسانوں میں خوف نہیں. تو فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جو خفیہ بھی ظاہری بھی وہ اللہ کا خوف کھانے والا ہے. اور ثلاث مہلکات, اور 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. فرمایا ایک فشخ مطاع, وہ جو لالچی ہو اور اپنی لالچ کو پورا کرنے والا ہو. دنیا کی لالچ میں کتنے ہم مگن ہیں. فرمایا یہ عمل ہلاک کر دینے والا ہے. اور وَهُوَ مُتَّبَعٌ, ایسی خواہشات جو پوری کی جائے, اپنی خواہش کی تابعداری کرنے والا, خواہش کے پیچھے پڑنے والا. اور تیسرا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, جو آدمی خود پسندی کا شکار ہو, میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں, میری عبادت, میری ریاضت, اپنے آپ کو سمجھے نا میں صحیح ہوں جی, باقی سارے ناجائز. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتلائیے سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ حضرت نے کہا کل جواب دوں گا. دوسرا دن آیا, پھر جمع ہوئے. حضرت نے کہا وہ کون سا آدمی تھا جس نے کل سوال کیا تھا کہ کون سا جہنم میں لے جانے والے, کون سا عمل جہنم